انور علی خان صاحب، اب جب کہ الیکشن میں آلموسٹ 2 ہفتے ہی رہ گئے ہیں، نہ تو سیاسی بز ہے نہ ہی ایکٹیویٹی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ الیکشن میں لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو روایتی الیکشن میں جو دھوم دھام ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے. ہاں اب بن رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس الیکشنز کے تو میرے خیال میں پہلے کہہ رہا تھا کہ 7 فروری کو بھی لوگ پوچھیں گے کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے اور پھر پچھلے ادوار میں اس کو بہت کھل کے کیا گیا ہے اور پھر ابھی اور بھی مزید کھل کے وہ ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں پھر اس طرح جمہوری لوگوں کا بھی انٹرسٹ تھوڑا کم ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کی وجہ وہ ماضی کی ہائیبرڈ رجیمز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو رہا ہے؟ Obviously. پھر کیسے اس کو کاؤنٹر کیا جائے؟ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، کیا سولوشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں پاکستان میں رہتے ہوئے اٹس اے ویری بگ کانفلکٹ اور اس کے لیے میرے خیال میں بہت بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی. بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان جیسی بنا ہے تو جمہوریت پہ حملے شروع ہوئے. اب تو ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز اسمبلیز میں جاتی ہیں، لیکن پھر کہاں کمی ایسی آئی کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھتا گیا، کم نہیں ہوا؟ جب پولیٹیکل پارٹیز نے تھوڑا گین کرنا شروع کیا تو بدقسمتی سے، کیونکہ جمہوری لوگ تو ہوشیار ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے خوش قسمتی تھی کہ جب پولیٹیکل پارٹیز تھوڑا گین کرنے لگے تو 18th امنڈمنٹ آ گیا. اور 18th امنڈمنٹ ناقابل منظور تھا ان طبقوں کو، کیونکہ اختیار اور وسائل کی ساری بات ہے، اور جہاں پہ اختیار اور وسائل نچلی سطح پہ جائیں گے تو آبویسلی جن کے پاس اختیار ہے یا جن کے پاس یہ وسائل ہیں ان کو یہ قابل قبول نہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو 18th امنڈمنٹ کے بعد الیکشن انجینئرنگ شروع ہو گئے. 2018 میں جو ہوئے وہ تو اب سب کے سامنے. 2013 میں تو صرف پختونخوا میں ہوئے. 2018 میں تو پھر آر ٹی ایس صاحب نے وہ چیز پورے پاکستان پہ مسلط کر دیا. تو 2024 کا انتخاب آپ کتنا شفاف دیکھتے ہیں؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس دوران ہم نے سن لیا کہ بھائی نیوٹرلٹی آ گئی. جب آپ کہہ رہے کہ ہم اس کے بعد نیوٹرل ہوں گے تو مطلب کہ اٹ از ایکسیپٹنس فار دا پاسٹ کہ ابھی تک ہم نیوٹرل نہیں تھے. اور 9 مئی کے واقعے نے ان لوگوں کو مجبور کر دیا جو صدیوں بعد اس فیصلے پہ پہنچے تھے کہ ہم نے نیوٹرل ہونا ہے، صدیوں بعد اس فیصلے پہ پہنچے تھے کہ ہم نے جمہوریت کو آزاد کرنا ہے، ہم نے جمہوریت کے اندر کوئی کام کردار نہیں ادا کرنا. وہ 9 مئی کے ایک واقعے پہ اس نے ان کو ایکسکیوز بھی دیا، موقع بھی دیا اور جواز بھی ان کو دیا کہ وہ پھر سب کچھ کے اوپر آ کے حاوی ہو اور نیوٹرلٹی ختم کی. تو آپ کے خیال میں اب فوج نیوٹرل نہیں ہے؟ 2024 کے انتخابات میں نیوٹرلٹی کے بغیر ہوں گے؟ صاف واضح ہے، کیسے؟ سب دیکھ رہے ہیں. ضروری ہے میرے منہ سے نکل؟ ہم بھی ڈالے سے ڈرتے ہیں، ایسے تھوڑی نہیں ڈرتے. ہم بھی بیچارے مسکین لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے، تو ڈالوں سے ہم بھی ڈرتے ہیں. باقی اٹس ایوری تھنگ از رائٹنگ آن دا وال. نواز شریف کیسے آیا ہے؟ تو نواز شریف کے لیے پسندیدگی کی وجہ کیا بنی؟ وہ آپ اس بھی ہو کی سکتے قسمت تھے، ہے. وہ آپ بھی ہو سکتے تھے، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہوتا تو پھر ہم ہو سکتے تھے. ہم تو مسکین چھوٹے صوبوں والے لوگ، ہمارے پاس تو وہ ڈومیسائل نہیں، اس لیے ہم وہ نہیں ہو سکتے. وہ ڈومیسائل ان کے پاس ہے، تو اس لیے عمران کے پاس بھی پنجاب کا ڈومیسائل ہے تو وہ ابھی تک اتنا سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے پاس بھی کوئی بلوچ یا پختونخوا کا ڈومیسائل ہوتا تو ابھی تک اس کے قبر پہ میرے خیال میں بڑا بلڈنگ بھی بن چکا ہوتا. نواز شریف تو ہم سن 70s سے دیکھیں تو یہی ہے، وہ آتا ہے گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور امیر المومنین بنوں گا، پھر اس کو اتارا جاتا ہے، پھر اسی گھوڑے پہ آ کے بیٹھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں ہوا میں آرمی چیف کو بدلی کروں گا. وہ سارا کمال پنجاب کا ہے. تو لائک اٹس فار دا فورتھ ٹائم، اٹس نتھنگ نیو کہ ہم یہ کہیں کہ وائی نواز شریف. سب سے زیادہ خطرہ آپ کو اس وقت کس سے ہے؟ پی ٹی آئی سے یا ٹی ٹی پی سے؟ آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اینڈ پی ٹی آئی are the same projects as far as the mindset against the Pakhtun land or the mindset against this nation is concerned. عمران وہ بندہ ہے
جس نے پاکستان کے جمہوریت کے اندر باقاعدہ طالبانوں کی وکالت کی ہے۔ عمران وہ بندہ ہے جو حکومت میں آ کے باقاعدہ 40,000 طالبانوں کو ریکنسیلیشن کے نام پہ پاکستان لا کے دوبارہ سیٹل کرایا ہے۔ عمران اس عمل میں اکیلے تو نہیں تھے۔ نظریہ تو اس کا ہے نا، اس نظریہ تو دیکھیں اس کا ڈے ون سے وہ پرو طالب ہے۔ اس وقت آپ کے صوبے کی مثال دے کر، پختونخوا کی مثال دے کر کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، سینٹ میں قراردادیں بھی آئی ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا واقعی حالات اتنے خراب ہیں کہ ان حالات میں الیکشن ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں الیکشنز تو ممکن ہے، ان سے برے حالات میں ہم نے الیکشنز کیے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا۔ میں یہ 2023 کے انتخابات ہے، اللہ خیر کرے، ابھی کچھ دن ہے، ابھی تک ہمارے ایسا کوئی ہے، تھریٹس ہے، ہائی الرٹ ہے۔ 2013 میں ہمارے اوپر الیکشن کے دن بھی حملے ہو رہے تھے۔ پاکستان میں ایک دفعہ سیکیورٹی حالات کو ریزن بنا کے الیکشن اگر پوسٹ پون ہو گئے تو میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 20 سال یا آنے والے 20 سال سیکیورٹی سچویشن پاکستان کے ایسے ہوتے ہیں کہ انتخابات ہونے کے لیے ممکن ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جمہوری عمل کی بات آتی ہے تو ہمیں پھر ذات سے اوپر جا کے سوچنا چاہیے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ایمل ولی پارلیمنٹ کے ممبر ہے یا نہیں۔ دا تھنگ دیٹ میٹرز از پارلیمنٹ لگی ہے، اس پارلیمنٹ میں پورے پاکستان کی نمائندگی ہے، اور وہ پارلیمنٹ پورے پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کے عوام کے حق کے لیے فیصلے کر رہے ہیں۔ پاکستان کا واحد راستہ وہ جمہوری راستہ ہے، وہ پارلیمنٹری راستہ ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستان از ناٹ اے نیشن، اٹ از اے compiled form of 5 to 6 nations۔ آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ بغیر الیکشن اور بغیر وزیر اعظم کی بھی رہ سکتا ہے۔ چل رہا ہے نا۔ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو اس نظریے سے تعلق رکھتا ہوں جس نظریے نے صدیاں جیلوں میں گزار کے اس لیے کہ طاقت عوام کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک طرف میں فیکٹ بتا رہا ہوں، اینڈ دا میٹر آف فیکٹ از کہ پاکستان میں اگر حکومت کچھ بھی نہ ہو پاکستان چلے گا، کیونکہ چلانے والے۔ ایسی کیا وجوہات ہوئیں کہ اے جیسی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ساتھ اتحاد کرنے کے بارے میں سوچنے لگی؟ ہماری اگر بات چیت ہوئی تھی تو وہ ایک سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹس پہ بات ہو رہی تھی، اور وہ صرف یہ تھا کہ اس وقت جو ماحول تھا یا ہم جو دیکھ رہے تھے، تو جو یہ ایک فورس ہے جو بدقسمتی سے ابھی بھی اس کو کہیں کہیں شائن کرایا جا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے، لیکن اس کو ابھی بھی شائن کرایا جا رہا ہے، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کو مارنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوں، اور ہم دونوں پارٹیز کا تاریخی طور پہ یہاں پہ بہت بڑا ووٹ بینک ہے، وہ JUI ہو یا وہ ANP ہو۔ ہاں آئیڈیالوجیکلی اٹس نارتھ اینڈ ساؤتھ آف اے میگنیٹ، لیکن ہماری پہلے بھی اتحادیں ہوئی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ امیدوار کو ساتھ ملا کے حکومت بنائیں گے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ANP کس کے ساتھ جائے گی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا PMLN کے ساتھ؟ یہ بہت قبل از وقت ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے۔ وی ہیو ٹو سی ان دا بگر پکچر، عوامی نیشنل پارٹی ہر اس پارٹی کے ساتھ جانے کو تیار ہے جو عوامی نیشنل پارٹی کے بنیادی نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے، اور ہمارا بنیاد یہ ہے کہ ہر وہ پارٹی جو ہمارے ساتھ 18th امینڈمنٹ پہ منون عمل کرنے کے لیے راضی ہے، ہم اس کے ساتھ جانے کو۔ 18 امینڈمنٹ کی ریورسل کی باتیں بھی بہت ہو رہی ہیں۔ یہ کون سی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ختم ہو جائے اور دوبارہ وفاق مضبوط ہو جائے؟ یہ وہ طاقتیں ہیں جو اختیار اور پیسے کے مزے لے رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اختیار اور پیسہ نچلی سطح پہ منتقل ہو جائے۔ کئی لوگ تو یہ بات سیاستدانوں کے لیے بھی کرتے ہیں، آبویسلی تو وہ بھی چاہتے ہیں 18ویں ترمیم کا ریورسل ہو جائے۔ اس میں بڑا فیکٹر ہے آپ کا۔ دیکھیں پاکستان کی جمہوریت میں ایسی قانون سازی ہے کہ آپ کا پنجاب ڈومیننٹ ہے۔ آپ کی 18th امینڈمنٹ پہ 3 صوبے راضی ہیں۔ جو پنجاب کا لیڈر ہے وہ مجبوراً اپنی
لالچ کے لیے، وزارت عظمیٰ کے لیے، تیسری بار کے لیے اس نے اس ڈاکومنٹ پہ نہ چاہتے ہوئے سائن کیے ہیں۔ یہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ 18th امینڈمنٹ کا خاتمہ پاکستان کا خاتمہ ثابت ہوگا۔ اس وقت ایک اور سابق وزیر اعظم الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کی پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے، تو یہ تو وہی کمپلینز ہے جو آپ بھی کرتے ہیں۔ عمران غیر جمہوری آدمی ہے، اس کو جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں پھر یہ کہتا ہوں، یہ سب فوجیوں کے پیر پڑتے پڑتے زیرو سیٹ والی پارٹی 1 سیٹ والی پارٹی بنی اور ادھر سے اتنے تک پہنچ گئی کہ پاکستان کا یہ حالت کر دیا۔ یہ ابھی بھی جمہوری لوگ نہیں ہے، ابھی بھی اس کا دیکھیں، اگر یہ بات کر رہا ہے تو یہ تو اپنی حکومت کے لیے بات کر رہا ہے۔ اگر وہ فوج کے خلاف چیخ رہے تو اپنی کرسی کے لیے چیخ رہے۔ الیکشن کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں زیادہ چینج نہیں دیکھتا کس قسم کا چینج نہیں دیکھتے؟ پاکستان کے حالات کی اگر آپ بات، سویلین سپریمیسی کو دیکھتے ہیں آپ؟ ناٹ ایٹ دا مومنٹ۔ سول سپریمیسی تو فی الحال سو رہی ہے۔